یہ بھی ایک بات جو ہے ہمارے لیے بہت قابل عبرت اور قابل نصیحت ہے۔ ان کے 5 بت تھے، سورہ نوح کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر۔ عبدالعزیز دہلوی کی جو تفسیر ہے، تفسیر عزیزی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 5 قوم نوح کے بہت ہی مقرب، نیک اور صالح انسان تھے، صلحاء تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اولیاء، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ ان کی یادگار میں ان کی تصویریں بنائی گئی، اور وہ تصویریں بت کی شکل بن گئی، اور پھر بت کی کیا شروع ہو گئی؟ پوجا پاٹ سے شروع ہو گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب بھی دعوت دیتے تھے تو یہ تمام قوم نوح کے جو لوگ تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، وہ یہی کہتے تھے کہ اس بوڑھے آدمی کی بات مت سنو، ہمارے جو خدا ہیں اس کو ہم کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسلمین حضرات اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، جمعہ کے ایک اور خطبے میں آپ سب لوگوں کا دلی استقبال ہے۔ اس سے پیشتر جو میرا جمعہ کا خطبہ تھا اس میں نے قرآن مجید کی آیات کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک بات رکھی تھی کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں ایسی ہے جس سے ہم کو نصیحتیں حاصل ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان نشانی کو عربی زبان میں آیت کہتے ہیں، اور اسی لیے ان آیتوں کو تذکیر بے آیات اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہم کو کیا کیا نصیحتیں ملتی، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہے جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکیر بے ایام اللہ کا ہے، کہ گزرے ہوئے واقعات، قوموں کے، نبیوں کے جو واقعات گزرے ہیں، جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے، اس سے بھی ہم کو نصیحت ملتی ہے۔ تو میں آج جس نبی محترم کا ذکر کرنے والا ہوں اور ان کی قوم کا جو ذکر کرنے والا ہوں، یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے، اور جن کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ اور میں نے یہ جو آیت پڑھی سورہ قمر کی، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، 2 آیتیں ہیں جس میں دونوں چیزیں شامل ہے، تذکیر بے آیات اللہ بھی شامل ہے اور تذکیر بے ایام اللہ بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے نوح کی کشتی کو ایک آیت، ایک نشانی بنا کے چھوڑا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا۔ اس زمانے میں بھی تھی وہ نشانی اللہ تعالیٰ کے معجزے کی، اور آج بھی وہ جہاں کہیں بھی ہے، اور جس کے بارے میں بہت سارے سائنٹسٹ جو ہے اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں، کوہ ارارت اور کوہ جودی کے پاس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ تو وہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی باقی ہے اس زمین میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کہ تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے اس نشانی سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری بات فرماتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا، جو میں نے نوح علیہ السلام کی پوری قوم، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا اور صفحہ ہستی سے وہ مٹ گئے، سوائے ان چند لوگوں کے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا اور وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور انہی سے جو ہے بر صغیر کے اندر
پوری آبادی کا جو نسل جو ہے، نسل در نسل جو آبادی چلی ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان سے ہے، جس کی کیونکہ ان کے اس کشتی میں ان کے 3 بیٹے بھی شامل تھے، حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس، 3 تھے، اور چوتھا ان کا بیٹا اور ان کی بیوی جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی، یہ ان کے آنکھوں کے سامنے غرق کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکا۔ ایک نبی بھی اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو بچا نہیں سکے جب انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو اس میں بذات خود ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے کہ ایمان لانا شرط ہے، اور اس کے ساتھ میں ایمان کے جتنے تقاضے ہیں جب تک ہم اس پر پورا نہیں اترتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں معافی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ تھوڑا سا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو تاریخی زمانہ ہے، اس کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1600 سال پہلے ان کا زمانہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1600 سال پہلے، تو اس کے اندر آپ 2224 ایڈ کر دیجئے تو اتنے سال پہلے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں نسل میں سے تھے، 10th جنریشن، حضرت آدم علیہ السلام کی 10th جنریشن میں سے حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور ان کا جو علاقہ ہے وہ بہرحال بر صغیر ہے۔ بر صغیر مطلب یہ پورا ہندوستان، پاکستان اور آس پاس کا جو وسط ایشیا کا علاقہ ہے، جس میں آذربائیجان، ارمینیا اور یہ سب علاقہ ہے، یہی علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اس کا ایک اشارہ اس بات پر بھی ہے کہ جب سیلاب آیا اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا، صرف حضرت نوح علیہ السلام، ان کے گھر والے جو 3 بیٹے ہیں اور دوسرے 80 لوگوں کے قریب، مورخین کہتے ہیں کہ صرف 80 لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ ان 80 لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ اپنے ساتھ میں ہر جاندار کا ایک جوڑا ساتھ میں لے لے۔ اب اس پر لوگوں نے بہت تفصیلی بحث کی ہے کہ جانوروں سے مراد کون سے جانور؟ جانوروں سے مراد وہی جانور تھے جو پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ جو پانی کے اندر زندہ رہنے والے جانور ہیں، جیسے مچھلیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیوں کہے گا؟ کیونکہ وہ تو سیلاب میں بھی زندہ رہ سکتے تھے۔ تو پانی سے جو ڈوب جانے والی، غرق ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی مخلوقات تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس میں سے ایک جوڑا، مطلب ایک نر اور ایک مادہ اپنے ساتھ کشتی پہ سوار کرایا، تاکہ یہ جب کشتی سے اتریں گے سیلاب کے گزر جانے کے بعد میں، تو ان سے ہی جو ہے پورے دنیا کا کاروبار چلے گا۔ اور قرآن مجید کے اندر جو ہے کشتی نوح کو جہاں ٹکایا گیا، یا اللہ تعالیٰ نے جس کو کشتی نوح کو ٹکایا، وہ سورہ یونس کے اندر آتا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، کیا آتا ہے کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب کے تھم جانے کے بعد میں جودی نامی پہاڑی کے اوپر ٹھہر گئی۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ جودی پہاڑی آج بھی کوہ ارارات کے سلسلے کی ایک چوٹی ہے، جو سائنس اور جغرافیہ کی کتابوں میں وہ ملتی ہے، اور وہیں پہ جو ہے آج بھی جو ہے حضرت نوح کی کشتی یعنی دا نوحاز آرک کی تلاش کا کام چل رہا ہے۔ سیٹلائٹ فوٹوگرافی کے ذریعے سے پہلے کوہ ارارات کے اوپر کوشش کی گئی، کیونکہ بائبل کے اندر کوہ ارارات آیا ہے، لیکن قرآن میں جو ہے بہت ہی فصاحت اور بہت ہی مطلب اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ کوہ جودی ہے، جودی کی چوٹی ہے۔ تو وہاں ان کو ایک ایسی شکل کی ایک چیز ملی ہے جو ناؤ سے اور کشتی سے ملتی جلتی ہے، اور وہاں ابھی ایکسپلوریشن کا کام چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ اور ان کا جو مکان تھا، محل وقوع تھا، کام کرنے کا مقام تھا، وہ ہمارا ہی ایریا تھا بر صغیر، جس کے اندر وسط ایشیا بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اب حضرت نوح علیہ السلام کو لیجئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم کچھ بات جانتے چلیں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے،
اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھی نا. قرآن مجید اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال دعوت کا کام کیا. کتنے سال؟ 950 سال دعوت کا کام کیا. اور کیسے دعوت کا کام کیا؟ سورہ نوح پڑھ لیجئے آپ. قرآن مجید میں سورہ نوح ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام خود کہتے ہیں میں نے دن رات ان کو دعوت دی. دن رات میں نے ان کو اعلانیہ دعوت دی، میں نے چھپ چھپ کر ان کو خاموشی سے دعوت دی، میں ان سے ملتا رہا، لیکن میں نے جتنی دعوت دی میری دعوت دینے کے باوجود ان کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی. عزیز مسلیان، اس بات پر ہم غور کریں کہ ایک پیغمبر کا اوڑھنا بچھونا کیا تھا؟ دعوت کا کام کرنا. اور جو ہم کو ہمارے نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک لمحہ آپ کبھی دعوت سے غافل نہیں رہے. یعنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو دعوت دینے میں اپنی پوری زندگی لگا دی. اور جس سے کہ اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کہ دعوت دینا ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا تھا. دعوت دینا ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا تھا کہ کوئی پل ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا کر اپنی قوم کو دعوت کا کام کیا کرتے تھے. اب ہم یہ دونوں نبیوں کی جو پوری زندگی ہے اس کے مقابلے میں ہم اپنی زندگی دیکھیں تو 950 سال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں اور آپ اپنے آپ پر غور کیجئے کہ کیا ہم نے ہماری زندگی میں 9.5 منٹ بھی دعوت کا کام کیا ہے کیا؟ 9.5 منٹ. کوئی ہے بھائی ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ 9.5 منٹ ہم نے دعوت کا کام کیا ہے؟ کوئی ہے یہاں؟ کوئی نہیں. ہم نے 9.5 منٹ دعوت کا کام نہیں کیا. اور ہمارے نبی نے پوری زندگی دعوت پہ لگا دی اور ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں. اور دیکھیے جو نبی ہوتا ہے یا داعی ہوتا ہے وہ اس بات کا مکلف نہیں ہوتا کہ میری دعوت کے اوپر کتنے لوگ ایمان لانے والے ہیں. میرا کام اور آپ کا کام اور داعی کا کام اور نبی کا کام یہ ہے وما علینا الا البلاغ. ہمارے رسولوں کے اوپر صرف پہنچانے کا کام ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے اوپر کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں. اور کوئی نبی اور کوئی داعی اس سے بدظن نہیں ہوتا. اس کا کام جو ہے صرف دعوت دینے کا ہے. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 950 سال کام کرنے کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام پر کتنے لوگوں نے ایمان لایا؟ 80 لوگ. صرف 80 لوگ پوری قوم میں سے جو وہ کشتی کے اندر سوار ہوئے. جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی، آپ کو یہ بھی ایک بات جو ہے ہمارے لیے بہت قابل عبرت اور قابل نصیحت ہے، ان کے 5 بت تھے، ان کے 5 دیوتا تھے جو سورہ نوح کے اندر اس کا ذکر آیا ہے نا. ایک تھا یعوق، ایک تھا یغوث، ایک تھا نصر، ایک تھا ود اور ایک تھا سوا. ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر. یہ عبدالعزیز دہلوی کی جو تفسیر ہے تفسیر عزیزی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 5 قوم نوح کے بہت ہی مقرب، نیک اور صالح انسان تھے، صلحاء تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اولیاء، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے. ان کی یادگار میں ان کی تصویریں بنائی گئی اور وہ تصویریں بت کی شکل بن گئی اور پھر بت کی کیا شروع ہو گئی؟ پوجا پاٹ سے شروع ہو گئی. تو حضرت نوح علیہ السلام جب بھی دعوت دیتے تھے تو یہ تمام قوم نوح کے جو لوگ تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، وہ یہی کہتے تھے اپنے قوم سے کہ اس بوڑھے آدمی کی بات مت سنو، ہمارے جو خدا ہیں، یہ 5 خدا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اس کو ہم کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ ہوا، احساس ہوا کہ اب یہ لوگ، ان میں سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں اور ان کا اتمام حجت ہو گیا. دعوت کا کام آدمی اور کتنا کرے گا؟ 950 سال. تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب یہ تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے الا قلیل،
اس میں سے جو چند لوگ جو ایمان لائے ہیں، اس کے بعد میں اب لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں. اب میرا وقت آ گیا ہے کہ میں ان کو کیا کروں، اپنے عذاب سے میں ہلاک کر دوں. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. دیکھیں اس زمانے میں اور اس علاقے میں جو لینڈ لاک ایریا تھا، اس میں سمندر کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں کشتی کیا ہوتی تھی کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے رسول سے قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیں. مطلب جیسا آپ کھڑے ہو کر کسی سے کوئی کام کراتے ہیں نا، بھائی یہ اس کو ایسا کر، اس کو ایسا کر، اس کو ایسا کر، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام سے وہ کشتی بنا کے لی کہ کتنی چوڑی ہوگی، کتنی لمبی ہوں گی، اور کتنا اس کا ڈیپتھ ہوگا، اور کیا مٹیریل استعمال کیا جائے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو ہے صرف یہ ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو کور کیا. اور آپ حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید آپ جب پڑھیں گے اور سمجھیں گے، پڑھنا نہیں، پڑھنا تو سب پڑھتے، سمجھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے پاس سے جو بھی گزرتا تھا وہ ہنستا تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی ناؤ دیکھی نہیں تھی اور ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ناؤ کس کام میں آنے والی ہے. تو جو بھی گزرتا تھا وہ مذاق اڑاتا تھا کہ یہ شخص سٹیا گیا ہے، یہ شخص کیا کر رہا ہے، یہ کیا بنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا کہ جو لوگ آج تم پر ہنس رہے ہو وہی غرق ہونے والے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ تم ان کے اوپر ہنسو گے کیونکہ وہ تمہاری اس ناؤ کے اندر سوار نہیں ہوگے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اتمام حجت ہو جانے کے بعد میں، دعوت کی حجت تمام ہو جانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ منکرین کو جو ہے تباہ کر دیتا ہے، اور نبی کو اور نبی کے ساتھ میں جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو بچا لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. آپ تمام نبیوں کے واقعات دیکھ لیجئے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واقعہ دیکھ لیجئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اتمام کیا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے تمام ایمان والے صحابہ کو لے کے کہاں نکل جائے، مدینہ نکل جائے. اور مدینہ چلے جانے کے بعد میں بدر کے میدان میں کفار قریش کے تمام سردار جو ہے تقریباً 70 اہم سردار جو ہے ان کو ہلاک کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا. اللہ تعالیٰ کا عذاب تلوار کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے کفار مکہ تک پورا ہوا. لیکن یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک عذاب کی نئی شکل، یا یہ پہلی شکل جو ہم کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو حصہ ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں اس کے بارے میں بھی کہوں گا. اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ چولہوں سے پانی ابلنا شروع ہوا. فارت تنور، چولہوں سے، لوگوں کے گھروں کے چولہوں سے پانی ابلنا شروع ہوا. مطلب زمین سے جا بجا جو ہے پانی ابلنا شروع ہوا، اور دن رات موسلا دھار بارش ہوتی رہی. اتنی بارش ہوئی کہ جو کشتی تھی وہ اس کے اندر چلنے لگی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تمام مومنین جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے ان کو جمع کیا، تقریباً 80 لوگ تھے، اور تمام جانوروں کے نر اور مادہ کو اس کے اوپر جمع کیا. اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کنعان جو ایمان نہیں لایا تھا وہ اس پانی کے اندر جو ہے وہ ڈوب رہا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا کہ آجا، اب بھی بچنے کا وقت ہے، تو ایمان لیا اور میرے ساتھ جو ہے اس میری کشتی میں سوار ہو جا. اس کا جواب قرآن مجید میں آیا ہے کہ میں کسی پہاڑی پر پناہ لوں گا اور میں اس سے بچ جاؤں گا. اور پھر پانی اتنا بڑا کہ پانی جو ہے اس پہاڑی کے یہاں تک پہنچا اور وہ مر گیا. اس کے ساتھ میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ماری گئی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی ایمان نہیں لایا تھا. دیکھیے قرآن مجید میں سورہ تحریم پڑھ لیجئے، 2 انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کی بیویوں نے ان کے اوپر ایمان نہیں لایا. اور اس میں سے ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. جو صرف یہ کہ وہ اس نے ایمان نہیں لایا، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی خبر گیری اور خبریں جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے عذاب کا شکار کیا. تو ایک بات جو ہم کو اور سب کو سمجھنے کی ہے کہ حسب اور نسب، خاندان، رشتہ داری، یہ سب اللہ کے نزدیک ہم کو بچانے والی نہیں، کوئی نہیں بچانے والا.
جب اللہ نے اپنے نبی کی بیوی کو نہیں بچایا، اللہ نے نبی کے بیٹے کو نہیں بچایا، تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ جب تک ہم ایمان نہیں لاتے اور ایمان کے تقاضوں پر ہم پورا نہیں اترتے، اس وقت تک جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری کوئی سنوائی نہیں، اور کوئی ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغفرت نہیں. اور جو لوگ اس قسم کے حالت میں ان کی ڈیتھ ہوگی، مریں گے، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جہنم میں ڈالنے والے ہیں. اب میں حضرت نوح علیہ السلام کی دو اور باتیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور خاص طور پر ہندوستان میں جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام، میں آپ بار بار بول رہا ہوں، دعوت کا کام، یعنی غیر مسلموں میں دعوت کا کام جو کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بات بہت سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر غیر مسلموں کے، ہندوؤں کے صحائف میں بھی ملتا ہے، اور ان کو منو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کس کے نام سے؟ منو. علامہ شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جو ہے ان کے درجات بلند کیے. انہوں نے جو پورے یو پی میں اور نارتھ میں جو دین کا کام کیا اور دعوت کا کام کیا، وہ اپنے آپ میں ایک مارکات العارہ کام تھا. اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو منو ہے یہ مہانو کا مخفف ہے، شارٹ فارم ہے مہانو. مہانو گھٹ کے جو ہے وہ منو ہو گیا. تو منو تو آج بھی جو ہندوستان کے بیشتر ہندو آبادی ہے وہ منو کے اوپر یقین رکھتی ہے، اور وہ اس بات پہ بھی یقین رکھتی ہے بلکہ اور بہت سارے صحائف کے اندر منو کے وقت جو طوفان آیا تھا جس کو پرلے کہتے ہیں، تو مہانو کے ٹائم پہ، منو کے ٹائم پہ جو پرلے آیا تھا، جو سیلاب آیا تھا، اس میں بھی ان کا یقین ہے کہ اس کے وقت جو ہے منو کے وقت ایک بڑا سیلاب آیا تھا، عالمگیر سیلاب آیا تھا، جس میں تمام انسانیت ختم ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو منو کے ساتھ میں اس کشتی پر سوار تھے. تو ہم کو ان تاریخی حقائق سے اور یہ جو ہم کو جو اشارات ملتے ہیں دوسرے صحائف میں، ان اشاروں کی مدد سے ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے. کیونکہ آپ اس بات کو سمجھتے چلیں کہ کس کو بچایا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ان لوگوں کو، اس قوم کے حصے کو جو حضرت نوح علیہ السلام پر کیا لا چکی تھی؟ ایمان لا چکی. اور اسی سے یہ بات کی نسلیں ہندوستان میں اور بر صغیر میں پھیلی ہیں. مطلب یہ جو لوگ آج ایمان نہیں لائے ہیں یا جن کو ہم غیر مسلم سمجھتے ہیں، ان کے آبا و اجداد کون تھے؟ مسلمان تھے. ان کے آبا و اجداد مومن تھے، کیونکہ اسی 80 لوگوں سے جو ہے پوری آبادی جو ہے اس ہندوستان میں اور یہ پورے بر صغیر میں جو ہے جو آبادی پھیلی ہے وہ انہی کی نسلوں میں سے ہے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. تو یہ ہمارے جتنے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے آبا و اجداد ایمان والے تھے، حضرت نوح کے ماننے والے تھے. ہم کو ان کو وہاں تک رسائی کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ان کے آبا و اجداد کون تھے. ٹھیک ہے. پھر میں آپ سے یہ بتاتا چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 4 بیٹے تھے اس میں سے ایک بیٹا جس کا نام سام تھا، اور سام سے جتنی نسلیں چلی ہیں وہ سامی نسلیں کہلائی. ٹھیک ہے. سامی مذاہب ہم نے سنا ہے، سیمیٹک ریلیجنز، جس میں یہود، نصارہ اور مسلمان شامل ہے. دیز آر کالڈ آل سیمیٹک ریلیجن. تو حضرت سام سے جو نسل چلی ہے ان میں جو مذاہب آئے یا جو مذاہب انہوں نے گھڑ لیے وہ جو ہے سیمیٹک ریلیجن کہلاتے ہیں، جو سامی ریلیجن کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک حضرت حام تھے اور ایک تیسرے حضرت یافس تھے، اور کنان جو تھے چوتھا بیٹا تھا وہ غرق کر دیا گیا. اب میں آپ کو ایک دوسری بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں خالی حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں مبعوث کیا گیا تھا. قرآن مجید کے اندر ایک بڑی اچھی آیت ہے سورہ شعراء کی 105 نمبر کی آیت، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا. تو یہاں ظاہری بات ہے کہ جب مرسلین کا لفظ لایا گیا ہے، جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے
حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں بہت سارے پیغمبر اس دور میں بھیجے گئے جن کو کیا کیا گیا؟ جھٹلایا گیا، جن کی دعوت کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، جس کی دعوت کا انکار کر دیا گیا۔ اب سوچئے کہ اس زمانے میں اگر یہ مورخین جو کہتے ہیں اگر وہ صحیح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں جنریشن تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہے تقریباً 1000 سال کی انہوں نے عمر پائی، تو اس زمانے میں لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی۔ تو اگر آپ ہر نسل کی جو ہے عمر 1000 سال پکڑ لے تو 10 نسلیں اگر گزر چکی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تو حضرت نوح علیہ السلام کا کتنا وقت ہوتا ہے، کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ 10,000 سال۔ اور جو 10,000 سال میں کتنے انبیاء اور کتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس زمین میں بھیجا، اور چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو ایریا ہے اسی ایریے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو بھیجا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے نبی بھیجا ہے۔ تو ہم کو پتہ نہیں قرآن مجید نے ان تمام انبیاء کا ذکر نہیں کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ میں کتنے انبیاء گزرے ہیں اور کہاں کہاں گزرے اور ان کا نام کیا تھا۔ کچھ لوگوں کا نام بتایا گیا ہے، کچھ لوگوں کا نام نہیں بتایا گیا، اور مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین میں اترے، اور خاص طور پر کچھ مورخین نے سری لنکا کا نام اس سلسلے میں لیا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے، جن لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا آج وہ گوگل کر کے دیکھ لے، سری لنکا سے چھوٹے چھوٹے جزیروں کا ایک پورا سلسلہ کنیا کماری تک آ کر ملتا ہے، اور جس کا نام کیا ہے؟ آدمس برج۔ کیا نام ہے اس کا؟ آدمس برج اس کا نام ہے۔ یہ ہم نے نام نہیں دیا، مسلمانوں نے نام نہیں دیا، یہ تاریخی نام ہے جو کئی برس سے جو ہے یہ نام چلا آ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں آدمس برج۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک پورا برج ہے، چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جو سری لنکا سے لیتے ہوئے نکلتے ہوئے کنیا کماری تک آتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا مزید دلیل ہے یا ایک ایویڈنس ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ ہندوستان میں مبعوث ہوئے ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ میں بہت سارے انبیاء اور بہت سارے پیغمبر یہاں مبعوث کیے گئے۔ ہمیں نہیں معلوم جو لوگ ہمارے غیر مسلم حضرات جن کو آج خدا بنا بیٹھے ہیں، یہ اسی طریقے سے نیک لوگ ہوں گے، انبیاء ہوں گے جو دعوت دینے کے لیے آئے، ان کی دعوت کو تو انکار کیا گیا اور ان کی دعوت کو بھلا دیا گیا، وہ دعوت کی اور جو تعلیم تھی ان تمام تعلیم کو جو ہے ختم کر دیا گیا، اور یہ قومیں جو ہے شرک اور کفر کے میں کیا ہو گئی؟ مبتلا ہو گئی۔ تو اب یہ ذمہ داری ہم پر ہے، مسلمانوں پر ہے نا، یہ ذمہ داری مسلمانوں پر ہے، کیونکہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میں ایک معاہدہ کیا ہے۔ معاہدہ ہم یہ جو پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے جو ہم جو ہے ایمان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ شہادہ کہتے ہیں نا۔ کیا کہتے ہیں عام زبان میں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ شہادہ کہتے ہیں۔ شہادہ کی معنی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے شہادہ کی معنی؟ شہادت کی معنی ہوتی گواہی، ہم گواہی دے رہے ہیں، اور ہم اس گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ ایمان والوں کی ایک صفت ہے کہ وہ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، مطلب وہ جس بات کی شہادت دیتے ہیں اس کے اوپر قائم رہتے ہیں، اور ہم کو ہمارے نبی نے یہ بتا کر گیا ہے۔ دیکھیے جو آخری حج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے، اور جس میں 1,25,000 سے زیادہ اس وقت صحابہ موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات ان سے پوچھی، کیا میں نے تمہارا دین تم تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے جو ہے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے دین کو پوری طریقے سے جو ہے پہنچا دیا اور اپنا حق ادا کر دیا، دعوت کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد میں جو بہت ہی تاریخی الفاظ ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ نہ صرف ان صحابہ کے لیے تھے، اس کے مخاطبین قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ہے۔ فَلَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ آج جو موجود ہیں میرے سامنے، ان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ میرے اس پیغام کو، یعنی اسلام کو، ان لوگوں تک پہنچا دے جو آج یہاں موجود نہیں ہے۔ یعنی قیامت تک آنے والا آخری انسان، اس کو اسلام کی دعوت دینے کا یا دعوت پہنچانے کا فرض کس کا ہے؟ فریضہ کس کا ہے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس امت کے، سارے امت کی، خالی میری نہیں، نہ کسی ایک جماعت کی، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو، اس اسلام کو ہم قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچائیں۔ تو آج ہم کو یہ غور کرنا ہے، یہ احتساب کرنا ہے کہ ہم دعوت کے سلسلے میں کتنے سنجیدہ ہے، اور ہم کیا واقعی میں غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ ہم نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے آج نہ صرف اس ملک میں بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے، جو زوال پذیر ہے، ذلت میں ہے، رسوا کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، بے عزت ہے، بے وزن ہے۔ اس کا صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس امت کو بنایا گیا تھا، اس مقصد کو ہم کیا کر چکے ہیں؟ بھول چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی پسند بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو قائم بھی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ختم کر دیتا ہے۔ تو قبل اس کے دیکھیں، اس سورہ محمد کی اس آخری آیت کو یاد کرو، اگر تم روگردانی کرو گے تو ہم تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم لائیں گے، یستبدل قوما غیرکم ولا یکونوا امثالکم، تم اگر یہ دعوت کا کام نہیں کرو گے تو ہم تمہاری جگہ پر ایسی قوم لے آئیں گے جو تمہارے طرح نہیں ہوگی، تمہاری جیسی نہیں ہوگی، وہ دعوت کا کام کریں گے۔ تو قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کا وہ کیا کہتے ہیں بوریا بسترا باندھ کے اس کو بازو میں رکھ دے، ہم سب کو جو ہے دعوت کا کام شروع کرنا ہے، اپنی طور پر جس طریقے سے بھی ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعوت کے کام کی امپورٹنس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس دعوت کے کام میں لگ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔